بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ایمان والا دو کیفیت کے اندر زندگی گزارتا ہے، خوف اور امید۔ اللہ رب العزت کی پکڑ، اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف ہو، اپنی گمراہی کا خوف ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ رب العزت کی بخشش پر 100% یقین ہو، اللہ رب العزت کے غفور الرحیم ہونے پر پورا یقین ہو، تو ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے۔ ہر انسان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، اور یہ خوف اور امید انسان کو گناہوں سے نکالنے کے لیے، اطاعت پر لانے کے لیے بہت ہی مؤثر چیز ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، جیسے کوئی جانور کسی گھڑے میں گر جائے تو اسے دو طریقوں سے نکالا جاتا ہے۔ ایک تو اسے پٹائی کی جاتی ہے، ڈنڈے مارے جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا، اس جانور کے سامنے سبزہ دکھایا جاتا ہے، چارہ دکھایا جاتا ہے، اس کے لالچ میں آگے کو بڑھتا ہے اور گھڑے سے نکل آتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا نفس اپنی ناجائز خواہشات میں پھنسا ہوتا ہے، دنیا کی لذات کے گھڑوں میں گرا ہوتا ہے۔ اسے وہاں سے نکالنے کے لیے، اللہ رب العزت کی اطاعت پر لانے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بری زندگی پر لانے کے لیے اسے اللہ کا خوف یاد دلایا جاتا ہے، اللہ کی پکڑ یاد دلائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی قرب کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے امید بھی دلائی جاتی ہے، اور یہ امید اللہ کو بڑی پسند ہے کہ بندے اللہ رب العزت سے ہمیشہ پر امید رہیں۔ قرآن پاک کی بعض مفسرین نے کہا کہ یہ والی آیت سب سے زیادہ پر امید ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ کر رہے ہیں بخشش کا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور بعض نے کہا کہ سب سے بڑی رحمت والی اللہ رب العزت کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ وہی آیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ رب العزت نے نازل کی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے رحمت کے لیے فرمایا ہے، خود فرمایا ہے إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اپنی پکڑ اور شدت کے بارے میں فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی امید کو بھی بیان کیا اور خوف کو بھی بیان کیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، بہت بڑی آیت رحمہ ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے اور توبہ کرنا چھوڑ دو گے، اللہ ایسے قوم کو لے کر آئیں گے جو گناہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا جہاں والوں میں تقسیم کیا، جس کی وجہ سے چوپائے اپنے بچوں سے محبت شفقت کرتے ہیں، جنات کے آپس میں محبت، انسانوں کے آپس کی محبت، چرند پرند کے آپس کی محبت، 99% اللہ رب العزت نے رحمت کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے، جو ایمان والوں پر کل قیامت والے دن فرمائے۔ ایسے ہی ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو گیا، پھر ملا، اس نے سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کی اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ اپنے بندوں کو کیسے عذاب دے گا؟ اور آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس قدر بندوں کو معاف فرمائیں گے، اس قدر اللہ کی رحمت ہوگی کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ میرا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی پکڑ کا خوف بھی ہو، اللہ رب العزت کی سزا دینے کا خوف بھی ہو۔ یہی وہ وجہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باوجود رضی اللہ تعالی عنہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون کے پروانے مل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود راتوں کو رو رہے۔ کوئی کھڑا ہوا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن تمام سینے کے بید کھولے جائیں گے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ کوئی کھڑا ہوا ہے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، جس دن اعلان ہوگا کہ تمام مجرم الگ الگ ہو جائیں، رو رہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ کوئی رو رہا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ کوئی رو رہا ہے ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب نازل ہونے والا ہے، ضرور نازل ہو کر رہے گا۔ کوئی رو رہا ہے اس آیت کو سوچ کر وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ مجرم جب قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اس دن کہیں گے کاش دنیا میں بھیج دیے جائیں اور پھر ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ تو صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہانوں کے سردار ہیں، سب سے معصوم ہستی اور سب اللہ کا قرب حاصل کر لیا، لیکن پھر بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اپنی جوانی میں اللہ کا خوف طاری ہو، بڑھاپے میں امید طاری ہو، صحت میں اللہ کا خوف طاری ہو، بیماری میں امید طاری ہو، کیونکہ صحت اور جوانی میں گناہوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور گناہوں سے روک ٹوک اسی وقت ہوگی جب اللہ کی پکڑ کا خوف ہوگا۔ اور بڑھاپے میں اور بیماری میں آدمی مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمت کی امید ہو تو آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آدمی اپنی ذات پر خوف زدہ ہو کہ میرا کیا بنے گا، میرا اللہ کہیں مجھے پکڑ نہ دے، اور دوسروں کے بارے میں پر امید ہو کہ تمام ایمان والوں کو اللہ معاف کر دے گا، تمام ایمان والوں کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اپنی ذات سے کبھی بھی آدمی کو امن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نیک ہے تو اسے نہیں معلوم کہ کل کو وہ گمراہ ہو جائے، نافرمان بن جائے۔ آج کوئی نافرمان ہے تو اس کے بارے میں یہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کا پھٹکار شدہ آدمی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی رحمت سے دور نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم، کیا پتہ وہ دل ہی دل میں معافی مانگ لے، اللہ اس سے صلح کر لے اور ہمیں خراب کر دے، ہمیں برباد کر دے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں چلے گئے۔ بہت بڑا واقعہ آتا ہے تاریخ کے اندر۔ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے، بہت زیادہ اللہ رب العزت کے قریب، 1,00,000 احادیثیات اور کئی عبادت میں وقت گزارنے والے، ایک عیسائی بستی سے گزرے، بستی والوں کے بارے میں صرف اتنی بات دل میں آئی کہ کتنے کم عقل لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو خدا بنا بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، فوراً ایمان چھینا، عیسائی بن گیا، اور وہ پگڑی اور امامہ جس کے ذریعے وہ حدیث کا سبق دیتے تھے، اس کے ذریعے خنزیر اور سور چرا رہے ہیں۔ پھر اللہ سے معافی مانگی، ان کے مریدین نے ان کے لیے دعائیں کی۔ جب توبہ قبول ہوگی دوبارہ اللہ نے وہ معرفت عطا کر دی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ بات آئی تھی کہ یہ کم عقل لوگ ہیں، اللہ نے الہام کیا کہ میرے بندے یہ کم عقل ہیں، تو بتا تو جو اتنا نیک بنا ہے، تیرے پر فضل ہوا ہے، تیری عقل کا کمال ہے، ہمارے فضل کا کمال ہے۔ تو انسان گمراہ ہوتے پتہ نہیں چلتا۔ شیطان اتنا بڑا عبادت گزار، اللہ کی اتنی بندگی کرنے والا، لیکن تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا،
مردود ہوا، قیامت تک کے لیے مردود، ہمیشہ کے لیے مردود، تو اپنی ذات کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، اور دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھی سوچ کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، پتہ نہیں ان کی کون سی بات پسند ہے۔ اس لیے ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی کو امید اور خوف کے بیچ میں زندگی گزارنی چاہیے۔ جوانی میں، صحت میں، اپنی ذات کے بارے میں آدمی کو خوف زدہ رہنا چاہیے، بڑھاپے میں، بیماری میں اور دوسروں کے بارے میں آدمی کو پر امید رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔